السلام علیکم۔ اللہ کے مصلحتیں سمجھنے والوں کے دل ضدی نہیں ہوا کرتے۔ تم لوگوں کے لیے خود کو مت بدلو، تم اللہ کے لیے خود کو بدلو، پھر وہ تمہاری زندگی ایسے بدلے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ رشتوں میں بڑھتی ہوئی نفرت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آج کل لوگ غیر لوگوں کو اپنانے میں اور اپنوں کو نظر انداز کرنے میں مصروف ہیں۔ میں نے اپنے اللہ کے سوا کسی کو مہربان، رحیم، کریم نہیں پایا۔ کچھ دن میری زندگی تم گزار کے دیکھ لو، اگر تم جی گئے تو مجھے مار دینا۔ دلوں کو صاف رکھنا سیکھو، دلوں کے بغض ہر شے کو کھا جاتے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی نیکیاں بھی اور آپ کی زندگی بھی۔ انسان تنہائی کا شکار اس لیے ہوتا ہے کہ اسے سب سمجھانے والے ملتے ہیں، سمجھنے والا کوئی نہیں ملتا۔ کپڑے جسم کو ڈھانپ لیتے ہیں مگر گفتگو ایک پل میں انسان کی اوقات دکھا دیتی ہے۔ کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہا، نہ وہ زندگی، نہ وہ سکون، نہ وہ اپنے، نہ وہ رشتے، نہ وہ دوستیاں، نہ وہ ہنسی اور نہ وہ وقت۔ اب نہ کسی کا دل دکھائیں گے، نہ کسی پہ حق جتائیں گے، اب یوں ہی خاموش رہ کر دو پل کی زندگی گزاریں گے۔ لوگوں نے بلڈ پریشر کے ڈر سے نمک کھانا چھوڑ دیا، شوگر کے ڈر سے میٹھا کھانا چھوڑ دیا، لیکن اللہ کے ڈر سے حرام کھانا نہیں چھوڑا۔ جب برداشت ختم ہو جاتی ہے نا، پھر تکلیف غصہ بن کے باہر آ جاتی ہے، اور پھر لوگ پتہ ہے کیا کہتے ہیں، بدتمیز ہو گئے ہو تم۔ وقت نور کو بے نور کر دیتا ہے، ہنسنے والوں کو رونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کون چاہتا ہے اپنوں سے دور ہونا، مگر وقت سب کو مجبور کر دیتا ہے۔ بندہ زبان کاٹ دے اس اولاد کی جو بڑی ہو کر باپ کو کہتی ہے آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو، اور زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو۔ ایک انسان کے آنے کی خبر اس دنیا میں 9 مہینے پہلے ہی ہو جاتی ہے، پر جانے کی خبر 9 سیکنڈ پہلے بھی نہیں پڑتی۔ طوفان آنا بھی ضروری ہے زندگی میں، تاکہ پتہ چلے کون ہاتھ پکڑ کر بھاگ رہا ہے اور کون ہاتھ چھوڑ کر۔ بچھڑے ہوئے لوگ ہماری دنیا میں خوشبو کی طرح ہیں، جو روز محسوس تو ہوتے ہیں مگر دکھائی نہیں دیتے۔ اے پروردگار، ہمارے پیاروں کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھ اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ ترین مقام نصیب فرما، آمین۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ہر انسان دوسرے انسان کو دھوکہ دینے میں مصروف ہوگا۔ تو پوچھا گیا کہ سب دھوکہ دینے میں مصروف ہوں گے تو دھوکہ کھائے گا کون؟ جواب ملا، جو مخلص ہوگا اور اعتبار کرے گا۔ بے شک اللہ کا نام ہی دکھوں کا مداوع کرتا ہے۔ چاند، سورج اور سیارے سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ ان میں جو روشنی، گرمی، ہوا اور حرکت ہے وہ خود سے نہیں بلکہ کن کے ایک حکم سے ہے۔ یہ سب مل کر اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں۔ قیامت کے دن بندہ ان کے ساتھ اٹھے گا جن کے ساتھ محبت ہوتی ہے۔ الہی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، ہمیں ان کے ساتھ اٹھنا نصیب فرما، آمین۔ سجدہ کرتے وقت یہ سوچا کرو کہ تم سے بڑا گنہگار اور اللہ سے بڑا مہربان کوئی نہیں ہے۔ اللہ ہر مسلمان کی ہر حاجت کو پورا کرے، آمین۔ اللہ کو بتایا کریں، اپنے دل کی کیفیت اسے بتایا کریں کہ آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، کتنی تکلیف میں ہیں۔ آپ یقین کریں وہ بہت پیار سے سنے گا۔ اس کے سامنے رو لینے سے آپ کے دل میں سکون اترے گا، بے شک وہ دلوں کا ہمراز ہے۔ ہمیشہ ایسے شخص کو چنا کرو جو آپ کو عزت دے، کیونکہ عزت محبت سے کہیں زیادہ خاص ہوتی ہے۔ آپ کی زندگی میں شامل ہونے والی بہترین متاثر کن شخصیات وہ ہوتی ہیں جو آپ کو رب کی یاد دلائیں اور آپ کے سوچنے کا انداز بدل دیں۔ لوگوں کے حقوق دنیا میں ہی دے دو ورنہ آخرت میں نیکیاں دینی پڑیں گی۔
جو جہاں غلط ہوا وہاں غلط بولو، جو جہاں ٹھیک ہوا اسے وہاں ٹھیک بولو، شخصیت پرست مت بنو، ہمیشہ حق کے ساتھ رہو۔ زندگی ہر رنگ کا امتزاج لیے ہوئے ہے، یہاں مشکلیں ہیں تو ان کے ساتھ آسانیاں بھی ہیں، اگر ناکامی ہے تو کامیابی بھی۔ کوشش ہر چیز کی سمت بدل دیتی ہے، وہ عمل میں ہو یا ہاتھ اٹھا کر دعا کی صورت میں۔ کوشش جاری رکھیں، زندگی اپنا رخ بدلتی رہتی ہے، بس آپ اپنا رخ مایوسی کی سمت نہ کریں۔ عورت کو اگر وقت، محبت، اعتماد اور سب سے اہم چیز عزت دی جائے تو وہ جان تو دے سکتی ہے مگر کبھی بے وفائی یا دھوکہ نہیں دے سکتی۔ ہم نفرتوں کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ محبت بانٹنے والوں کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ معمولی معمولی باتوں کو دل میں رہائش نہ دیں، کیونکہ اگر یہ دل کے مکین بن جائیں تو بڑے بڑے رشتے مسافر بن جاتے ہیں۔ اور اگر آپ کو ماضی میں بڑے بڑے غم ملے ہیں تو ان کے پچھتاوے سے نکل آئیں، غلط فیصلوں پہ دکھی ہونا چھوڑ دیں۔ زندگی میں کوئی بھی چیز برا تجربہ نہیں ہوتی اگر آپ اس سے سبق سیکھ لیں، یہ ہوتی ہے مثبت اپروچ۔ جو برا ہوا ہے آپ کے ساتھ یا جو برا آپ نے کیا ہے، دونوں سے سیکھنے کے پہلو نکالیں، سبق حاصل کریں اور ریلیکس ہو جائیں، پھر وہ تجربہ آپ کو غمگین نہیں کرے گا۔ وہ دل کتنے خوبصورت ہوتے ہیں جن میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں ہوتا، بعض محبت، شفقت اور خیر کے جذبات ہوتے ہیں۔ ایسے دل بہت قیمتی اور اپنے اور سب کے لیے سکون و عافیت کا سبب ہوتے ہیں۔ اپنے دل کو مضبوط کریں اور ہر ایک سے یہ توقع رکھنا چھوڑ دیں کہ وہ آپ کی بات کو سمجھے گا، ویسے بھی ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ اچھے لوگوں کو آزمانے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ اچھے لوگوں کی مثال ہیرے جیسی ہے، جب تم انہیں ٹھوکر مارو گے تو ٹوٹیں گے نہیں لیکن پھسل کر تمہاری زندگی سے دور چلے جائیں گے۔ دکھ سب کو ملتے ہیں لیکن اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنا دکھ بھول کر دوسروں کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں۔ محبت کے معاملات میں خوش قسمت انسان وہ ہے جس کو ایک اچھا انسان ملا ہو، کیونکہ محبوب تو بدل سکتا ہے مدت بعد، مگر ایک اچھا انسان کبھی نہیں بدلتا۔ وہ شعور رکھتا ہے انسانیت سے جڑے جذبے کی۔ کبھی کبھی ہم کسی کے بہت عادی ہو جاتے ہیں، اتنے کہ ہم اپنی ہر خوشی غمی اس سے شیئر کیے بنا رہ ہی نہیں پاتے، مگر ہمیں کسی کا عادی نہیں ہونا چاہیے۔ کسی سے اتنے مانوس نہ ہوں کہ اگر کبھی آپ کو اس سے جدا ہونا پڑے تو اذیت کی زنجیریں آپ کی گرد حصار تنگ کر دیں۔ جانتے ہیں یہ جو مانوسیت ہوتی ہے نا، یہ ایک نشہ ہے، اور نشہ تو جان لیوا ہوتا ہے نا، چاہے نشہ انسانوں کا ہو یا کسی بھی چیز کا ہو، اندر تک انسان کو بنجر کر جاتا ہے۔ تعلقات کو کیسے برقرار رکھیں؟ بات چیت کریں، اچھے اور برے کے بارے میں بات کریں، ٹرسٹ بنائیں، ایماندار رہو، ضرورت کے وقت ایک دوسرے کے لیے وہاں ہوں، ایک دوسرے کے لیے وقت بنائیں، ماضی کو چھوڑ دیں، چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو انجوائے کریں، خوش رہیں، مسکراتے رہیں۔ محبتیں، رشتے، نفرتیں انسان کو کمزور بنا دیتی ہیں، انسان کی حساسیات کو مار دیتی ہیں۔ محبت کرنے والے ارد گرد ہوں تو انسان آزاد نہیں ہوتا، مگر کبھی کبھی انسان کو محبت کرنے والوں کو چھوڑ دینا چاہیے، اس لیے یہ دکھ ہوتا ہے، مگر دکھ تو ہر راستے میں ہوتا ہے۔ راستے میں دکھ نہ ہو تو انسان مضبوط کیسے ہوگا؟ ناراض وہاں ہوا کریں جہاں کسی کو تمہاری ناراضگی کی فکر ہو۔ اچھا رشتہ گلاب کی طرح ہوتا ہے جسے ہم توڑ بھی نہیں سکتے اور چھوڑ بھی نہیں سکتے، توڑ لیا تو مرجھا جائے گا، چھوڑ دیا تو کوئی اور لے جائے گا۔ آخر میں ہمارے ساتھ وہی لوگ رہ جائیں گے جنہیں تمہاری روح میں حسن نظر آتا رہا، جو ظاہری شکل و صورت سے خوش ہونے والے تھے، وہ ایک ایک کر کے چلے جائیں گے۔ اکثر لوگ اکیلے اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ وہ صرف سچ بولتے ہیں اور کوئی سچ سننا پسند نہیں کرتا۔ کیا آپ نے کبھی میٹھے کریلے دیکھے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل بغض اور زہر بھرا ہوا ہوتا ہے، مگر بول ہمیشہ میٹھا بولتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان میٹھے کریلوں کی شر سے محفوظ رکھے، آمین۔